السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ ہر جمعرات ڈاکٹر شاکرا نندنی پرتگال ایک تو ماں باپ کا اکلوتا اور باپ 4 گاؤں کا ایک چودھری اور اوپر سے نام بھی چودھری حشمت۔ سو لوگ میری وحشت سے دہشت کھاتے تھے اور یار لوگ مجھے چودھری حشمت کہتے تھے۔ بچپن سے ہی میرا دماغ تیل کی ابلتی ہوئی کڑھائی تھا جو 24 گھنٹے جلتے چولہے پر دھرا رہتا۔ میرا غصہ میری ناک پر نہیں میری زبان اور ہاتھ پر دھرا رہتا تھا۔ یار لوگ کہتے تھے باقی دنیا گالیاں دیتی ہیں، چودھری وحشت گالیاں ایجاد کرتا ہے۔ گھر کے کام میں اور گاؤں کے کمی کمین میرے ہاتھوں اور جوتوں کے نیچے ہی رہتے تھے۔ میں مارتا تھا کہ میں چودھری حشمت تھا، وہ مار کھاتے تھے کہ وہ بھوکے تھے۔ رشتے میرے لیے بے وقت تھے کیونکہ میرے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے۔ میرا یقین کیا ایمان تھا کہ دنیا میں محبت جو کہ ہر رشتے کی بنیاد ہے، پیسے کے آگے بک جاتی ہے، اور اپنے اس کامل ایمان کے ساتھ میرے ہر تعلق کی بنیاد تھی۔ سو سبھی رشتے دار، یار دوست، تعلق دار میرا دم بھرتے تھے۔ میں ان پر پیسے لٹاتا تھا، وہ مجھ پر جان لٹاتے تھے۔ یہی میں تھا اور یہی میرے دوست تھے۔ ایک دن رات کے ابا نے میری شادی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے طے کر دی۔ گویا میرے باپ نے 2 باقاعدہ اور جانے کتنی انتہائی بے قاعدہ شادیاں کر رکھی تھی، مگر میرے لیے عورت حقیقت میں پاؤں کی جوتی تھی جو فقط غصہ نکالنے کے کام آ سکتی تھی۔ عورت بنی ہی 2 چیزوں کے لیے ہے، ایک تو چولہا گرم رکھے اور دوجا بستر۔ سو زینب گھر کی بہو بن کر آ گئی، دیکھنے میں اچھی تھی اور پھر رفتہ رفتہ کھل کر چولہا اور بستر دونوں گرم کرنے میں بہت ہی اچھی ثابت ہوئی۔ مگر میرا وحشی پن تھا کہ وہ میرے ہاتھوں اور زبان سے مسلسل لہو لہان ہوتی رہتی تھی۔ وہ میرے نکاح میں آئی تھی، سو اس نے کبھی چوں تک نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، ابا کے گزرنے کے بعد زمینداری، پنچایت، گھر سواری اور شکار یہی میری زندگی تھے۔ مگر وقت نے گزرتے گزرتے سرگوشی سی کی کہ شادی کے 2 سال سے اوپر ہو چلے مگر باپ نہیں بن پایا، اور آہستہ آہستہ یہ سرگوشی چنگار میں بدلتی گئی۔ زینب میری لاتوں، مکوں اور گالیوں پر دھری رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب میرے لیے برف بن گئے۔ سو میں تھا اور میری وحشت کا غبار نکالنے کو زینب۔ وہ میری بیوی تھی اور اپنا سب کچھ میرے نام کر چکی تھی، اور شاید ہی اس کے بدن کا کوئی حصہ میری وحشت و بربریت سے بچا ہو۔ میں مارتا تھا کہ میں چودھری حشمت تھا، وہ مار کھاتی تھی کہ وہ بیوی تھی۔ سیاست سے دلچسپی اتنی تھی کہ اپنے حلقے کا MNA اور باقی سیاست کارندے میری جیب میں پڑے رہتے تھے۔ سو جو میں آتا تھا، گزرتا تھا، اور اپنے اسی ضم میں ساتھ والے گاؤں کے 3 بندوں کو سرعام گولیوں سے بھون دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ چودھری حشمت کمزور پڑ گیا ہے، سو ان کی لاشوں پر تھوک کے گھر لوٹ آیا تھا۔ مگر برا ہو ایک ٹی وی چینل والے کا کہ اس نے سب کچھ ٹی وی پر چلا دیا، اور پھر ہر طرف سے میں نشانے پر تھا۔ سب کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا آج خود نشانے پر تھا تو وحشی بھیڑیے کی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ سب MNA MPA جو میری جیب میں پڑے تھے کھوٹے سکے نکلے۔ دید کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ خاندان کے 3 ہی بندے تھے، باپ اور 2 بیٹے، جنہیں قتل کر کے آیا ہوں۔ سو معافی تلافی کا راستہ بھی بند نکلا اور میں عمر قید کی سزا پا کے جیل کی کوٹری میں آ پہنچا۔ مجھے 6.5 سال ہو چلے ہیں اس جیل میں، اور میرے سبھی رشتے دار، یار لوگ جنہیں میں نے اپنے اس کامل ایمان کے ساتھ کہ پیسہ ہی اصل تعلق ہے اپنا بنایا تھا، پچھلے 6.5 سال سے ایک بار کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ ابھی منظور سپاہی نے کہا کہ میری ملاقات آئی ہے۔ آج جمعرات ہے اور پچھلے 6.5 سال سے زینب ہر جمعرات کو کھانا اور نئے دھلے استری ہوئے کپڑے لے کر آتی ہے۔